کس کو ملے گا تاج اور تخت، کم رہ گیا وقت اور مقابلہ سخت، انتخابات کے لیے مہم آخری مراحل میں داخل۔ نون نے مچا دی فیصل آباد میں ہلچل، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے عوام سے اچھے مستقبل کے وعدے۔ پیپلز پارٹی کی ہوم گراؤنڈ پر بھرپور نیٹ پریکٹس۔ بلال بھٹو کا شکارپور سے کنکور تک ریلی، آصفہ بھٹو نے نوشہر و فیروز میں ریلی نکالی۔ ایم کیو ایم کا حیدرآباد میں جلسہ، جے یو آئی کی ٹانک میں ریلی، جماعت اسلامی نے گجرانوالہ میں میدان سجایا۔ ہم تو جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرنا جانتے ہیں۔ نواز شریف کو الیکشن میں کامیابی کا یقین، حامیوں کو ابھی سے مبارکباد دے دی، فیصل آباد کے لیے اورنج ٹرین کا وعدہ بھی کر لیا۔ جلسے سے خطاب میں کہا، فیصل آباد والے بتائیں کتنے موٹر وے چاہیے، 5 سال بعد کوئی بے روزگار نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ جو بات کرتے ہیں پوری کرتے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والے نے ایک ملازمت بھی نہ دی۔ ممی ڈیڈی والی نہیں، اصل یوتھ نواز شریف کے ساتھ ہے۔ اگر آپ مجھے اکثریت دلوائیں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں آپ کا کام کر سکوں۔ بلال بھٹو نے نہ کھپے کا نعرہ لگا دیا، شکارپور میں ریلی سے خطاب میں کہا، نہ کھپے نہ کھپے، میاں صاحب نہ کھپے۔ تخت لاہور کی لڑائی کا بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں، مسائل صرف پی پی حل کر سکتی ہے۔ جیکب آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بولے، 8 فروری کے بعد جیکب آباد میں جیت کا جشن منائیں گے۔ مہنگائی، غربت، بے روزگاری کو مد نظر رکھ کر منشور بنایا۔ حکومت بنی تو عوام کی آمدنی میں اضافہ کریں گے، عوام کو 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے۔ فیصل آباد میں آپ نے 8 فروری کو شیر پر مہر لگانی ہے۔ کوئی نہیں ہوگا ہیر پھیر، 8 فروری کو صرف شیر۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، انتخابات میں کامیاب ہوئے تو فیصل آباد میں میٹرو بس چلائیں گے، آئی ٹی یونیورسٹی بھی بنائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز بولی، حکیم رانا ثناء اللہ نے ایسا علاج کیا کہ اب بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری۔ مسلم لیگ نون بدتمیزی میں مقابلہ نہیں کرتی، خدمت کرتی ہے، چور چور نہیں کہتی۔ مسلم لیگ نون اگر مقابلہ کرتی ہے تو خدمت میں مقابلہ کرتی ہے۔ تب وعدہ کریں 8 فروری کو تیر کو ووٹ دیں گے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو کا نوشہر و فیروز میں ریلی سے خطاب، بولی وعدہ کرتے ہیں اقتدار ملا تو 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے، عوام کے بنیادی مسائل حل کریں گے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے بھی لگوائے۔ پاکستان کی عمارت کو ہلایا گیا، اب دوبارہ بنے گی۔ جیل میں قید شخص کے خلاف بات کرنا پٹھانوں کی روایت نہیں، اگر پی ٹی آئی آزاد ہوتی تو جنگ کا مزہ بھی آتا، جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان نے بتا دیا۔ بولے مخالفوں کو ووٹ کے ذریعے جواب دیں گے، معیشت کو برباد اور پاکستان کی عمارت کھوکھلی کی گئی، جے یو آئی نے بیرونی ایجنڈے کی ہمیشہ مخالفت کی۔ حیدرآباد کو نہ پہلے کوئی فتح کر سکا اور نہ کوئی اب کر پائے گا، پتنگ کے علاوہ ہر نشان کی ضمانت ضبط ہونے والی ہے۔ ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کا جلسے سے خطاب، کہتے ہیں پیپلز پارٹی یاد رکھنا تمہیں بخشا نہیں جائے گا، یہ قوم تم سے 15 سال کا حساب لے گی۔ انیس قائم خانی بولے، عوام نے بتا دیا ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، ہم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، تمہیں میئرشپ خیرات میں ملی۔ 8 فروری کو قوم کا امتحان ہے، ایسا پاکستان دیں گے جس میں غربت اور مہنگائی نہ ہو۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب، کہا 76 برسوں میں اس ملک پر قبضہ مافیا قابض ہے، جماعت اسلامی حکومت میں آ کر صحت کی سہولتیں مفت فراہم کرے گی، نوجوانوں کو روزگار دیں گے۔ ایک اور یو ٹرن، تحریک انصاف کا انٹر پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ، پارٹی قیادت نے چیف آرگنائزر کو آگاہ کر دیا۔ کارکنوں کی عام انتخابات میں مصروفیت کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عام انتخابات کے بعد انٹر پارٹی الیکشن کا نیا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے گزشتہ روز 5 فروری کو انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کیا تھا۔
پی ٹی آئی نے شیخ رشید کو ٹھینگا دکھا دیا، اتحاد کو غلطی قرار دے دیا۔ پارٹی ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں شیخ رشید کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ پانی پی ٹی آئی نے کیا۔ ان کی گرفتاری کی وجہ پی ٹی آئی نہیں تھی، ملکی حالات کی وجہ انٹر پارٹی انتخابات ملتوی کیے۔ غیر ملکی سفارتکاروں سے پی ٹی آئی کا رابطہ ہے، کئی ملکوں نے یقین دلایا الیکشن منصفانہ ہوں گے۔ کسی جماعت کو الائنس سے نہیں روکا، الیکشن کمیشن سے پیش کی اجازت لینا ضروری، چیف الیکشن کمشنر کے پی ٹی آئی امیدواروں کے مستقبل متعلق کیس میں ریمارکس۔ بولے کیا ریکارڈ پر ہے پی ٹی آئی کا؟ پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ الائنس ہے، اگر الائنس ہوا تو کاغذات جمع کراتے وقت پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ جمع کراتے۔ الیکشن کمیشن کا سلمان اکرم کی آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن نے افسروں اور ملازموں کی الیکشن ڈیوٹیاں لگا دی۔ الیکشن کمیشن نے شکایت سیل، میڈیا اور سوشل میڈیا کوارڈینیشن اور مانیٹرنگ کے حوالے سے ٹی او آرز جاری کر دیے۔ عام انتخابات کے لیے عملہ 24 گھنٹے 2 شفٹوں میں فرائض سر انجام دے گا۔ 8 سے 10 فروری تک مختلف انتخابی حلقوں میں 4 ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ عام انتخابات کے لیے اہم مرحلے طے، تمام حلقوں کے بیلٹ پیپر چھپ گئے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر 16 حلقوں کے بیلٹ پیپر دوبارہ چھاپے۔ قومی اسمبلی کے لیے بیلٹ پیپر سبز اور صوبائی کے لیے سفید ہوں گے۔ ڈی جی پولیٹیکل فائنانس نے کہا کہ 29 اضلاع کے علاوہ ملک بھر میں بیلٹ پیپر کی ترسیل کر دی۔ سیکورٹی خدشات اور شدید سردی والے علاقوں میں فضائی راستے سے ترسیل جاری۔ الیکشن کمیشن نے 3 حلقوں میں انتخابات روک دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 3 حلقوں میں انتخابات امیدواروں کی وفات کی وجہ سے روکے گئے۔ این اے 8 باجوڑ، پی کے 22 باجوڑ اور پی کے 91 کوہاٹ میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ تینوں حلقوں میں انتخابات کا شیڈول بعد میں جاری ہوگا۔ امیدوار دوبارہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ ایک اور جج کا استعفیٰ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہ جمیل خان نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس شاہ جمیل نے اپنا استعفیٰ صدر کو ارسال کر دیا۔ جسٹس شاہ جمیل نے 2029 میں ریٹائر ہونا تھا۔ جج نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا۔ سپریم کورٹ کے 2 جج جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی چند ہفتے پہلے استعفیٰ دے چکے۔ معاشرے میں انتشار پھیلانے کا الزام، علیمہ خلاف کے خلاف ریاست کی مدعیت میں انکوائری کا حکم۔ پانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کے خلاف انکوائری کا حکم دھمکیاں دینے، انتشار اور خوف و ہراس پھیلانے پر دیا گیا۔ علیمہ خان کو کل صبح 11 بجے سائبر کرائم ونگ میں پیش ہونے کی ہدایت۔ نوٹس میں کہا گیا رپورٹ سینٹر میں پیش ہو کر وضاحت دیں، عدم پیشی پر خیال کیا جائے گا کہ اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ محفوظ۔ سول جج قدرت اللہ آج 1 بجے کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ کیس کی سماعت میں وکلاء صفائی کی جانب سے گواہوں پر جرح مکمل کر لی گئی۔ پانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 342 کا بیان عدالت کو دے دیا۔ گواہان میں خاور ملیکہ، مفتی سعید اور چودھری اور محمد لطیف پر جرح ہوئی۔